السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الاخلاص رب کی توحید کو ہر قسم کے شرک سے پاک کرنے والی صورت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکین آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ عز و جل نے قل هو اللہ احد نازل کی، مستدرک حاکم میں ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص رات کو یہ بار بار پڑھتا، صبح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، فرمایا تو اس کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کے بھیجا، تو جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو اپنی قرات کے اندر قل هو اللہ احد پہ ختم کرتے، تو لوگوں نے اعتراض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا لِإِنَّهَا صِفَةُ الرحمن، رحمان کی صفت ہے اس میں، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ کروں، یہ پڑھوں۔ فرمایا پھر اس کو بتا دو أَخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ، کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت والی ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آپ کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو، هو اللہ، وہ اللہ ہے، یعنی کہ دہریت کا خاتمہ، کہ یہ کائنات بنانے والا تمہارا خالق وہ ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گیا، وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو۔ احد، وہ اکیلا ہے۔ احد کے لفظ نے شرک کی ہر قسم کے عقیدے کو کاٹ کے رکھ دیا۔ کسی نے کہا اللہ دو ہیں، جس طرح مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے کہا یزداں خیر کا، اہرمن شر کا، فرمایا نہیں، جو دو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اللہ ایک ہے۔ کسی نے کہا تثلیث، باپ بیٹا روح القدس، فرمایا نہیں، چاہے وہ افریقہ، یورپ، امریکہ، برطانیہ، پوری لوگوں اکثریت کا مذہب ہے، فرمایا نہیں، تثلیث کا عقیدہ صحیح نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ تنہا یکتا ہے۔ ہندوؤں نے کہا جتنے کنکر اتنے شنکر، انہوں نے ہر ایک کو خدا بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور عقیدہ وحدت الوجود، ہر میں ہر ہے، اس کا بھی جو بیسک ہندو مذہبی ہے کہ ہر ایک کے اندر اللہ ہے، فرمایا نہیں، اللہ ایک ہے، مخلوق اور ہے۔ اسی طرح اسی سے متاثر ہو کے بعد مسلمانوں نے بھی کہا احد تے احمد چے ایک کوئی میم دی مروڑی دا ہی فرق ہے، نہیں، میم کی مروڑی کا فرق نہیں، ایک ہستی خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک عابد ہے، دوسرا معبود ہے، ایک ساجد ہے سجدہ کرنے والے، دوسرے مسجود جن کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، حلول کر جاتا ہے، تو یہ بھی عہد کہہ کے ختم کر دیا گیا کہ اللہ کسی کے اندر مکس اپ نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا یہ مظہر نور خدا، یہ خدا کے نور کی تجلی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو دیکھو تو خدا کو دیکھ لو، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی تجلی تو کوہ طور پہ پڑی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، کوئی مظہر نور خدا نہیں، کوئی بھگوان کا اوتار اور حلول کا عقیدہ غلط ہے۔ قل هو اللہ احد۔ بعض لوگوں نے صحیح بخاری کے حدیث کو غلط سمجھا کہ حدیث قدسی ہے، جو بندہ عبادت اتنی کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ بن جاتا ہے، پھر تو عہد کا عقیدہ کدھر گیا؟ اسی حدیث کے اینڈ پہ ہے کہ وہ بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ پوری کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، تو بندہ وہ پناہ مانگنے والا اور مانگنے والا اور ہی رہا، یہ اس اللہ نہیں بن جاتا، بلکہ محدثین نے اس کا معنی کیا کہ اس کے کان وہی کچھ سنتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس کی آنکھ وہی کچھ دیکھتی جو اللہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ عقیدہ بھی قل هو اللہ احد کے خلاف ہے، ہندوؤں کے ہاں ہی ہے کہ عام روح آتما زیادہ عبادت کرے تو مہاتما، اور زیادہ عبادت کرے تو پرماتما بن جاتی ہے، تو اسی سے فنا فی اللہ، ہمارے بھی مسلمانوں نے یہ عقیدہ کہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کے اندر فنا نہیں ہوتا، نہ اللہ کسی کے اندر اترتا ہے، بلکہ اللہ اللہ ہی رہتا ہے، مخلوق مخلوق ہی رہتی ہے۔ نیک سے نیک روح بھی وہ الگ ہی رہتی ہے، مرنے کے بعد بھی وصال نہیں ہوتا، بلکہ وہ علیین میں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے قل هو اللہ احد
کہ اللہ ایک ہے، اور یہ عہد صرف اللہ کی صفت کے لیے الگ استعمال ہوا، ورنہ یہ مرکب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غیر معمولی طرز بیان قرآن مجید میں کے بعد یعنی کہ اللہ کے لیے عہد اکیلا استعمال ہوا۔ تو اصل میں یہی صورت ہے، باقی اس کی ڈیٹیل ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، انشاءاللہ وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ دوبارہ سن لیجئے، قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد تنہا ہے، یکتا ہے، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، قدرتوں میں، اپنی سماعت میں، اپنی بصارت میں، تو اپنے ہر لحاظ سے وہ تنہا ہے، کوئی مخلوق اس کے ساتھ نہیں، مکس اپ نہیں۔ بعض عیسائیوں نے یہ عقیدہ رکھا، ہسٹری آف کرسچینٹی میں ہے فشر نامی، لائٹ ٹو لائٹ، کہ روشنی سے روشنی، یعنی کہ وہ دو بنا گئے کہ اللہ کی لائٹ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو جس کو ہم عربی میں یہ کہہ دیں کہ نورم من نور اللہ۔ تو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹ، کوئی جز الگ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔